تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، تو انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ پہلی کال کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی جناب۔ میرا نام ثقلین ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک آن لائن کمپنی ہے جس کی اپلیکیشن بھی ہے، جس کی آفیسز بھی ہیں، وہ کمپنی پروڈکٹس بناتی ہے اپنی، جیسے گرین ٹی وغیرہ اس طرح کی پروڈکٹس ان کی اپنی ہوتی ہیں، اور ان کے ایک پیکیجز ہوتے ہیں جیسے 3000 اور 6000 اس طرح کے کچھ پیکیجز ہوتے ہیں۔ وہ لینے پر جو پرچیز کرتا ہے اس کو ایک ریفرل لنک دیا جاتا ہے، اور وہ لنک وہ کسی کو آگے شیئر کرے گا تو تیسرا بندہ جو ہے وہ اگر اس کے لنک سے کمپنی سے چیز آرڈر کرے گا، جس کو لنک ملا تھا اس کو 700 روپے اس پر کمپنی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟ کیونکہ جس طرح میری ریفرل لنک پہ لوگ اس سے چیزیں خریدیں گے تو زیادہ سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس حوالے سے سوال کر رہے ہیں، اولاً تو ابہام بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کا پہلا سٹیپ ہو، اگلے سٹیپ ابھی باقی ہوں، کہ بھئی اگلا جو کلائنٹ آیا لنک پر کلک کرنے کے بعد اس کو جو 700 روپے ملے، اس میں سے پھر پہلے والے کو بھی کچھ ملیں گے، پھر اس کے آگے پھر پہلے والوں کو بھی ملیں گے۔ عام طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کمپنی، اس کے جو سسٹم ہوتا ہے رائٹ لیفٹ اس انداز کی ہے، تو اس کا ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں خرید و فروخت اصل مطمع نظر نہیں ہوتی، یعنی جو پروڈکٹ گاہک خرید رہا ہے وہ اگنور کر دیتا ہے اس کی کیا کوالٹی ہے، اونے پونے جو بھی ہے، اس کا اصل مطمع نظر ہوتا ہے وہ کمیشن۔ تو صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ ایسی کمپنیاں بہت مشکل ہے کہ جائز ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتی ہوں، اور پھر اس طرح کی کمپنیوں میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ فراڈ پر مشتمل ہوتی ہیں، اور کچھ عرصہ کام کرتی ہیں، پھر جب بڑا ہجوم لوگوں کا جمع ہو جاتا ہے اور پھر پے در پے جو کمیشنز جمع ہو جاتی ہیں کمپنی کے ذمے، ان سب کو روک کر فراڈ ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ بارگاہ میں عرض ہے، فلٹر پلانٹ کی جو بوتلیں ہیں وہاں پر جو یوز ہوتی ہیں ایم ٹی، وہ 2 لاکھ روپے میں اگر خرید کر اس کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے؟ کرایہ فکس کر لیں 10,000 روپے مہینہ، 12,000 روپے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب فلٹر پلانٹ کی تو کئی طرح کی بوتلیں آتی ہیں، شاید ان کی مراد وہ بڑی بوتل ہے جی جو 18 لیٹر 20 لیٹر کی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ تو ایک ایسی بوتل ہے جس کی قیمت بھی کافی ہوتی ہے، 500-700 روپے کی تو ہوتی ہے وہ، اور کرائے پر اگر اس کا لینے دینے کا رواج ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا میں، جو آپ نے پچھلا جواب دیا اس کے حوالے اس کے ریفرنس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری کمپنیز، بہت سارے طریقہ تجارت نئے آ رہے ہیں،
اور اس پہ شرعی طور پر بعض اوقات کلام بھی ہوتا ہے علماء کو، جیسے آپ نے یہاں پہ بھی کچھ تحفظات کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ایسی کمپنیز بالخصوص میں ان کو کہوں گا کہ جو آتی ہی فراڈ کرنے، تو وہ بعض اوقات لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم تو شرعی اپلائنس ہیں، ہم نے فلاں 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 جگہ سے افراد سے جو ہے تصدیقات لی ہوئی ہیں، تصدیقات بھی ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کو بھی چیک کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یا کیسے کرے؟ ابھی دیکھیے ایک کمپنی بڑی مشہور و معروف تھی، جی کسی دارالفتہ میں گئے کہ جی ہم تو مداربت کرتے ہیں، بتائیے مداربت کرنا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی تو جواب دینے والا لکھ کے دے دیا ہاں ہاں مداربت تو جائز ہے۔ اب انہوں نے جناب پورے پاکستان میں تشہیر کرنا شروع کر دی، ہمارے کام پہ تو فتویٰ مل گیا ہے، ہمارے کام پہ تو فتویٰ مل گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب جناب سپریم کورٹ سے پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور آواز مارکیٹ میں ہے کوئی 200 ارب کی، اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فتویٰ ہے ہمارے پاس، شریعہ کمپلائنٹ ہے ہماری پروڈکٹ، تو وہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے، اس کا کوئی ذیلی شعبہ، کوئی ایک مثال کے طور پر وہ کہیں گے جی ہم کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا بیچنے کو کون ناجائز کہے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ کپڑا بیچنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک۔ کس طریقے سے آپ ادھار کے معاملات کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پورے اسٹرکچر پر حکم دیا جاتا ہے جائز اور ناجائز ہونے کا، ٹھیک۔ یا اسٹرکچر کو اسٹڈی کیے بغیر حکم نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایک اسٹرکچر میں جیسے بینک، سودی بینک ہیں، جی سودی بینکوں کا سیونگ اکاؤنٹ ناجائز اور پروڈکٹس ناجائز، ہزارہ پروڈکٹسوں کی ناجائز، ٹھیک لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کو ناجائز نہیں کہیں گے ہم۔ ٹھیک۔ تو اس ایک مطلب کہ برائی کی جگہ میں کچھ اقدامات اور کچھ عمل وہ بھی ہیں، ایکٹیویٹیز وہ بھی ہیں جی جو جواز کے زمرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا ٹھیک ہے، تو اس میں احتیاطی کرنی ہوگی بہرحال، اور تحقیق کے بعد ہی جو بھی کام کرنا ہے کریں۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ ڈالر کی ٹریڈنگ کرنا، فورن کنٹریز جو ہے بالخصوص ڈالر ہو گیا، آپ کے پاؤنڈز ہو گئے اور دیگر یورو وغیرہ ہو گیا، اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کی ٹریڈنگ کرنا، اس کا کیا حکم؟ دیکھیے ڈالرز کی ٹریڈنگ کے حوالے سے ملکی قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک کے قوانین کیا کہتے ہیں، ایک تو اس کو فالو کریں گے۔ صحیح۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ڈالرز کا جو قانونی لین دین ہے کسی نہ کسی سودے کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایکسپورٹر ہے، جی اس کو ڈالر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اب ملکی قانون یہ ہے کہ بینک اس کو ڈالر نہیں دے گی، اس کے بدلے میں جس دن وہ آئے ہیں اس کی ویلیو کے اعتبار سے اس کو پیسے دے گی۔ سعودی بینک تو ڈالر ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پہلے سے دے رہے ہوتے ہیں، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اور پہلے سے لے لینا ہے یہ تو خیر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو امپورٹ کرتا ہے، اس نے مال منگوایا ہے، اب اس کو پیسے بھیجنے ہیں، ٹھیک تو وہ بھی بینکنگ چینل یوز کرتے ہوئے پیسے بھیجتا ہے، ٹھیک تو مارکیٹ سے بھی ڈالر خریدتا ہے وہ اور پھر جا کر پیسے بیچتا ہے۔ تو عام طور پر اس تناظر میں جو ہے نا وہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کرنسی کی ٹریڈنگ خود ایک اہم موضوع ہے ٹھیک کہ کرنسی کی ٹریڈنگ کے کیا احکامات ہیں۔ بعض لوگوں نے کرنسی کو بالکل ہی جو ہے وہ سونے کے حکم میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرنسی کی جو ٹریڈ ہے وہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے، یہ ثمن اصلی نہیں ہے بلکہ ثمن عرفی ہے، اور فلوس کے حکم میں ہے۔ جو فلوس کے احکام ہیں وہ کرنسی کے بے کے احکام ہیں۔ چلیں ویڈیو کال دیجیے۔ اور یہ کپڑے اگر خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں تو اس کا نقصان دہ یہ کیا کریں، یا ہم بھریں یا کسٹمر کچھ ہمارا تعاون کرے، کیا اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اچھا جی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ دکان جو دکھ رہی ہے غالباً ڈرائی کلینر کی ہے، کہہ رہے ہیں کپڑے جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو اب اس کا نقصان کون بھرے گا؟ کسٹمر بھرے گا یا ہم سے لیا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ منی آرڈر جب ایجاد ہوا تو اس کے ضمن میں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جائز ہے یا نہیں، ٹھیک۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لوگوں کی طرح ایسے سود کی دکان قرار نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سروس
پرووائڈر ادارہ ہے ڈاک خانہ، جی پیسے بھیجتا ہے. صحیح. پھر یہ سوال کھڑا ہوا کہ جناب پیسے تو اگر بھیجتا ہے تو امانت ہوتے ہیں اس کے پاس، امانت ضائع ہو جائے تو اس پہ تو تاوان نہیں ہوتی، ٹھیک. تو یہ تو بھرنے کا پابند ہے، کچھ بھی ہو جائے جی بھرے گا ہی بھرے گا. اس اشکال کی روشنی میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم و فن کے وہ جوہر بہائے ہیں کہ جو عصر حاضر کے مسائل ہیں جی اس میں ایسی مثال نہیں ملتی. عصر حاضر میں تو لوگ بہہ جاتے ہیں، چلو جی یہ شافیوں کا مذہب ہے، مالکیوں کا مذہب پہ عمل کر لو. آپ نے ثابت کیا کہ رخصت فقہ حنفی میں رہتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک. مطلب کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے بعض اوقات 500 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، فقہ حنفی کی 500 کتابیں ایک مسئلے کے لیے. ایک مسئلے کے لیے. اور آج کے زمانے میں تو 100 کتابیں کسی نے دیکھی نہیں ہوتی، یہ صورتحال ہے. جی 500 کتاب پڑھنا دور کی بات ہے. فتاوی رضویہ کے اندر جن کتابوں کے ریفرنس دیے گئے ہیں، جی کتنی ایسی کتابیں ہیں جو آج ملتی ہی نہیں ہیں، دستیاب ہی نہیں ہے. دستیاب ہی نہیں ہے. وہ قلمی نسخے اس زمانے میں چلتے تھے، آج کل قلمی نسخوں کا چلن کم ہو گیا ہے. ٹھیک. مطلب ایک تھا نا کہ بھئی ایک کے پاس قلمی نسخہ ہے، اسے دوسرے نے کاپی بنا لی، تیسرے نے لکھ کے کاپی بنا لی، ٹھیک ہے. تو وہ پھیل رہے تھے، یعنی غیر مطبوعہ تھی، پرنٹڈ ہوئی پھیل رہے تھے. جی وہ جب سے وہ پھیلنے کا چلن بند ہوا ان کا، وہ جس کے پاس تھے انتقال ہوا، اولاد کیا نکلے کیا نہیں پھیلے آگے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں شائع ہو رہی ہیں. اس سال میں نے منگوائی ہیں کچھ کتابیں، پہلی دفعہ شائع ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں، کوئی نصف درجن کتابیں پہلی دفعہ شائع ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں بہت ساری کتابیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تفصیل بیان کی، فرمایا کہ اگر تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ نقصان پر زمان دینا ہوگا تو ٹھیک ہے. یعنی آجیر اور اجیر جو ہے جی طے کر لیتے ہیں، اجیر مشترک جو ہے کہ اگر وہ نقصان کرے گا جی تو وہ زمان ادا کرے گا، تاوان ادا کرے گا، نقصان بھرے گا. تو ٹھیک ہے، تاوان لیا جا سکتا ہے. ٹھیک یہ بھی صورتحال ایسی ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال تھا. ہمارے موبائل کی مارکیٹ میں جب کوئی بندہ موبائل لے کے چلا جاتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہینے 2 کے بعد ماڈل چینج کرے. تو دکاندار نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ واپسی پر 30% کٹوتی ہوگی. ہفتے بعد بھی آئے، 2 دن بھی بعد آئے تو 30% وہ کٹوتی کر کے بقایا رقم دیتے ہیں. تو یوں یہ کٹوتی کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے بعض اوقات الفاظ جو بولے جا رہے ہوتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، دیکھا جاتا ہے ڈیل کیا ہوئی ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ ڈبے سے کھلنے کے بعد تو اس میں ایپ پیدا ہو گیا ہے. ایپ پیدا ہونے کے بعد تو اب کنسلیشن نہیں ہو رہی ہوتی، اصل میں نئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک دونوں آزاد ہیں، مطلب موبائل بیچنے کے بعد وہ پابند نہیں ہے کہ خریدے گا یا خریدے گا، اس نے بیچ دیا ہے. اب کسی کو پسند نہیں آیا، 1 مہینہ چلایا، 2 مہینہ چلایا، اب آگے ایک نئی ڈیل کرتا ہے، وہ نیا سودا کرتا ہے. تو یہ دوبارہ سے لوٹانا نہیں ہے. اب دکاندار کی مرضی ہے، اس نے تنگ آ کے جو نا وہ لکھ کر لگایا ہے کہ ہر بندہ آ جاتا ہے، میں ہفتے پہلے تو لے کر گیا تھا. جی تو اتنے کا لو. بعض گاہک نا بھولا بن کے دکاندار کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی مہنگی بیچ رہے ہو، مارکیٹ میں سستی بک رہی ہے. حالانکہ بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکاندار جو ہے نا سب سے سستی بیچ رہا ہے. جی اور اسے پتہ بھی ہوتا. کل میں دودھ لینے گیا تو ایک صاحب کھڑے ہو کے ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ شادی میں کیا ہوا، کچھ لوگ آ گئے بن بلائے مہمان، ان سے پوچھا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے؟ بھائی یہ تو سالگرہ کی دعوت ہے. یا اللہ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات گاہک کے ساتھ جی کہ وہ جتنے بھرم مار کے دکاندار پہ روب جما رہا ہوتا ہے تو حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے. ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. تو ایسا اس سے تنگ آ کے اس نے لکھ کے لگایا ہے کہ 30% واپسی ہوگی، ایسا نہیں ہے. وہ تو ایک بارگننگ ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہے نیا سودا، گر کر آیا ہے، گھس کر آیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کوئی باؤنڈ نہیں ہے، تو یہ کوئی کنسلیشن نہیں ہے، ایک نئی ڈیل ہے. بعض اوقات لیتا بھی نہیں ہوگا مجھ سے.
ہاں بالکل ایسا ہی. کہ نہیں لے رہا تو وہ بانڈ نہیں. وہ 4-6 اس کے پاس آئٹم جمع ہو گئے, جی نہیں لینا چاہتا وہ, صحیح. تو پیسہ نہیں ہے, نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. تو اس کی مرضی ہے. اور اگر مجھ سے جیسے آپ نے جواب تو دے دیا لیکن سائل کی تھوڑی تشفی ہو جائے کہ 30% کم کر رہا ہے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا موبائل دیا تھا, 1 ہفتے کے بعد ریٹرن آ رہا ہے, موبائل بھی صحیح حالت میں ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ کھل گیا, استعمال ہو گیا 1 ہفتے احتیاط کے ساتھ جو بھی ہے, اب وہ 30,000 روپے کم کر رہا ہے, تو اتنے ڈفرینس سے واپس لے رہا ہے. اگرچہ آپ نے جواب دے دیا کہ سودا ہی نیا ہے یہ, تو اجازت ہے اتنے کم میں بھی لینے کی؟ بارگیننگ ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس کو اس کی آفر قبول ہے تو بیچ دے, ورنہ نہ بیچے. یہ جو میں نے جواب دیا ہے پورا کا پورا, یہ جواب ایک خاص پس منظر میں دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر معاملہ یہ ہو کہ چیز میں عیب پیدا نہ ہو اور پیسے پورے نہ دیے ہوں, پیسے بھی رہتے ہوں, ٹھیک ہے. اور یہی چیز دکاندار کو بیچنا ہے وہ, جی اور وہ کم پیسے میں لے, یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو آپ نے جواب دیا ہے فل پیمنٹ ہو چکی؟ فل پیمنٹ ہو چکی ہے, اس پس منظر میں دیا ہے, اور عیب وغیرہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اور مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ میڈیکل سٹور سے جو سیمپل والی ادویات ملتی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ سیمپل کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں شرط باطل ہوتی ہے, جیسے قرض ہے, قرض میں شرط باطل ہے اور قرض ٹھیک ہوتا ہے. جی شرط باطل سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو بہت سارے عقود تبرعات میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہبہ گفٹ جو ہے ایک عقد تبرع ہے, یعنی کہ ایک مفت میں ملنے والی چیز ہے. جی جو گفٹ ہے یعنی سیمپلس والی جو چیزیں ہیں ڈاکٹروں کو اگر مفت دی گئی ہیں تو وہ مریضوں کو بانٹیں, مفت بانٹیں, یہ کمپنی چاہتی ہے. جی لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بیچتا ہے اس کو, ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے چوری کی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا مالک نہیں ہے. اگر اس سے گفٹ کر دی گئی ہے تو مالک بنا دیا گیا. صحیح. مالک بنا دیا گیا تو مالکانہ حقوق سارے کے سارے اس کو حاصل ہوں گے, خود استعمال کرے, بیچے, جو چاہے کرے. یہ تو ہے ایک مسئلے کا ایک جنرلی جواب. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے کچھ اخلاقی پہلو ہوتے ہیں, کچھ وعدے کے پہلو ہوتے ہیں, کمپنی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے جو اخلاقی معیارات ہیں پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. جی مفتی اگر اس پہ ناٹ فور سیل لکھا ہوا ہو جب بھی حکم یہی ہوگا؟ دیکھیں, ناٹ فار سیل تو آپ کسی گھر پہ لکھ دیں, کیا اس سے وہ گھر بیچنا منع ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا. جو مالک لکھا ہی جائے گا نا بھائی کون بیچ رہا ہے. جی جو مالک ہے وہ بیچ رہا ہے تو ناٹ فار سیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک پلاٹ وقف کا ہے تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں بیچ سکتا, ٹھیک. چاہے وہ جو ہے وہ ناٹ فار سیل نہ لکھا ہو, جبکہ وہ وقف ایسا ہو شرط استبدال نہ ہو اس کے اندر. تو اشیاء کی جو حقیقت ہے, مالکانہ حقوق ہے, اس کو تناظر میں جائز و ناجائز کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی علی خان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی دکاندار سے ہم سامان لیتے ہیں اور کھاتا چلتا ہے, بعض اوقات 1 مہینے کے بعد پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ 10 روپے والی چیز کے ریٹ زیادہ لکھ دیتا ہے اور پھر اسی حساب سے وصول کرتا ہے, تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے, سودے میں جو قیمت طے ہوئی ہے وہی قیمت وصول کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی یہ تو آپ تو میرے ادھار کے گاہک ہو, اب وہ اپنی مرضی سے جس چیز پہ چاہے کہ پیسہ بڑھا دے. ٹھیک. یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. جیسے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ہوا ہے. جی. اب کسی نے اگر پوچھ لیا کہ ہاں بھائی آج کتنے کا دودھ, تو دکاندار نے مہربانی کر کے بتا دیا, ورنہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ دودھ مہنگا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جی ریٹ لسٹ بھی لکھ کر اس لیے نہیں لگاتے کہ جناب کمشنر صاحب پہنچ جائیں گے, ڈپٹی کمشنر پہنچ جائیں گے, گورنمنٹ کو تصویر لے کے ڈال دے گا میڈیا پر, سوشل میڈیا پر. جی لکھ کے بھی نہیں لگاتے. اب ایک بندے نے جو نا کئی چیزیں لینی ہوتی ہیں, ڈبل لی, فلاں چیزیں لی, جی تو وہ تو اس کے ذہن میں تو یہ ہے کہ وہی 130 روپیہ ریٹ چل رہا ہے. جی اب وہ جب اس نے حساب لگایا کہ آج پیسے زیادہ کیوں لیے جا رہے ہیں بھائی, جی تو پتہ چلتا ہے کہ جی 140 روپے ریٹ ہو گیا. ٹھیک. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو گاہک ہے اس کو یا تو آپ بتائیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے, اگر نہیں بتاتے تو جو انڈرسٹوڈ ہے اس کے مطابق چلیں کہ بھئی سب کو پتہ ہے کہ جی پیٹرول کے کیا ریٹ ہیں, جی لکھے ہوتے ہیں, تشہیر ہوتی ہے, میڈیا پر آ رہا ہوتا ہے,
تو سب کو پتہ ہوتا ہے, کوئی ریٹ جا کے پوچھتا نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ جو کریانے کے آئٹم ہے, پتہ نہیں چلتا دال کے بھاؤ کتنے ہو گئے, کیا بڑھے کیا نہیں بڑھے. چینی کبھی کم ہو رہی ہے, کبھی زیادہ ہو رہی ہے. جی ایسے ہی. سندھ کی چینی کے الگ ریٹ ہیں, پنجاب کی چینی کے الگ ریٹ ہیں, پورا ملک کی چینی کر رہا ہے. اتنا مطلب کہ اپ ڈاؤن چل رہا ہے. جی. اب وہ اپنی مرضی سے اس کا ریٹ کر دیتا ہے, تو گاہک کو تو پتہ ہی نہیں اس کا ریٹ کیا ہے آج. جی. ایک پرچی اس کو پکڑا دے. صحیح. ٹھیک ہے. سودا بہت سارے یا ریسیونگ کے بہت سارے کھاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاربن پیپر لگایا ہوتا ہے. جی. جیسے پکے بل جو بنتے ہیں دکانوں میں کاربن پیپر سے بنتے ہیں. جی. اس کا ریکارڈ جو دکاندار کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. صحیح. اگر اس طرح کا کھاتا ہے تو گاہک کو پتہ چلے اگر ریٹ میں تبدیلی ہوئی ہے تو کیا تبدیلی ہوئی ہے. صحیح. اب گھی کے ریٹ بڑھے ہیں, گھی سے بننے والی ساری چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے. ڈبل روٹی ہو, بسکٹ, بیکری آئٹم ہو, بہت ساری چیزیں ہوں. اب گاہک کو جناب پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. گاہک کا رائٹ ہے کہ پرائز تبدیل ہوئی ہے تو اسے پتہ ہو کیا پرائز ہے. اب بڑے سپر اسٹورز ہیں وہاں تو لکھ کر لگایا ہوتا ہے, لیکن جو گلی محلے میں کریانے کی دکانیں ہیں وہاں اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, گاہک کو نہیں پتہ ہوتا. جی. اگلی کال دیجیے. جی. محمد سلیم رضا اطہری عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کپڑوں کی دکان پر جائیں, برتنوں کی دکان پر جائیں, کسی بھی کاروباری شخص کے پاس جائیں تو وہ یہ فوراً یہ کہتا ہے, قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ جی یہ چیز میری اتنے کی خرید ہے. تو کچھ لوگوں کو جانتے بھی ہیں کہ وہ اتنے کی خرید نہیں ہوتی, لیکن وہ قسم اٹھا لیتے ہیں. تو جب ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ تو ناجائز ہے کہ قسم کھانا, اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں جی کاروبار میں یہ سب چلتا ہے, تو ایک جھوٹی قسم کھانا وہ ریٹ نہیں ہوتا, اور یہ اوپر سے یہ کہہ دینا کہ یہ کاروبار میں چلتا ہے, تو یہ جملہ کہاں تک جائے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جی آپ کا سوال تو پورا پیکیج ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے, نحوست اور بدبختی جو ہے نا, اس کے پیچھے پوری زندگی ہوتی ہے. ایک آدمی اللہ رسول کا نام ہی نہیں لیتا, نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کے دل میں رحم دلی نہیں ہے, اس کے دل میں صرف ایک چمک ہے, پیسے کی چمک. جی. جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے وہی چمک دیکھی ہے, اسی کو سب سے بڑا پیر بنایا ہے, اسی کے سب سے زیادہ برکات اس نے دیکھی ہیں. وہ جو چاہتا ہے پیسے سے کر لیتا ہے, پیسے سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسا آدمی تو کچھ بھی بول سکتا ہے. کیا اس کے سامنے حلال, کیا حرام, کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین, جی. کیا دین, کیا بے دینی, اس کا گول ایک ہی ہے. مطلب وہ مسلسل بدبختی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. مطلب ٹھیک ہے, بدعمالیاں اس کی ہیں, بدعمالیاں, مسلمان ہیں, ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑا, ہے تو مسلمان, لیکن وہ بدبختی کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے, بلکہ ایک لفظ نکالتا ہے, اور وہ ایک لفظ اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. ایک لفظ. تو دین کی باتوں کے تعلق سے بڑے عجیب و غریب بیہیویئرز ہیں. نماز کا معاملہ ہو, نماز نہیں پڑھتے, کوئی دعوت دے دے تو کچھ لوگ تو شرما شرمی میں منع کر دیتے ہیں, مطلب ندامت کا اظہار ہوتا ہے. جی. بعض ایسے واہیات جملے کہتے ہیں, روزوں کے متعلق ہوتا ہے, جی. کفریہ تک جملے کہے جاتے ہیں. جی. تو دینی معاملات کے اندر ادب ایک ہوتا ہے بے عملی. بے عملی بھی ظاہر بات ہے ایک بے برکت چیز ہے, نافرمانی پر مشتمل چیز ہے. اور ایک ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا خوف, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا احساس. جس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے وہ اس طرح کے جملے نہیں کہتا. کاروبار میں سب چلتا ہے, آپ اللہ کا نام استعمال کر کے اپنی جھوٹی بات کو مؤید کر رہے ہیں, اپنی جھوٹی بات کی تائید پیش کر رہے ہیں, گاہک کو جو امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو بات کہہ رہا ہوں. خیر یہ تو ایک جملہ ہے, میں اس سے تھوڑا سا الگ جملہ عرض کرتا ہوں. جی. پورا جواب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ایک الگ جملہ, کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے یہ سچ ہے, اللہ اکبر کبیر, اور وہ جھوٹ ہو, تو یہ کفر ہے. اللہ اکبر. بتائیے کہ جس کا کوئی ذہن ہی نہیں ہوگا وہ کسی بھی غلطی میں پڑ سکتا ہے.
یعنی اپنی جھوٹی بات کو سچا کرنے کے لیے ممکن ہے کوئی خدا یہ جملہ کہتے ہیں ایسا بول دے اور اس کا حکم دیکھیے کتنا گہرا ہے. اللہ، کیونکہ اللہ تو سچ جانتا ہے اور سچ ہے نہیں وہ. جی ہاں. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ، کیا اگر کوئی شخص ضرورتاً، ابھی اس سوال سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، ضرورتاً قسم کھاتا ہے، سچی قسم کھاتا ہے، تو کیا وہ بھی ناجائز ہوگی؟ نہیں، سچی قسم کھانا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بات بات پہ قسم، وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، چکی کے اوپر دانے جمع کروا دیں پھر ان سے پورا سال آٹا لیتے رہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور اگر اجرت میں پیسے نہ دیں آٹے کی پسائی کے اور اس میں سے آٹا کٹوا دیں تو ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. شریعت مطہرہ کے اصولوں کی روشنی میں یہ دونوں عمل ناجائز اور گناہ ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ مختلف ریسٹورنٹس میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، چائے پینے جائیں، ضرورتاً بھی جاتے ہیں لوگ، تفریحاً بھی جاتے ہیں، بہرحال جیسے بھی جا رہے ہیں ہم، تو ویٹر ٹپ جو ہے وہ کبھی وہ ڈیمانڈ بھی آ جاتی ہے اور بعض اوقات عرف بھی ہوتا ہے، لوگ دے بھی دیتے ہیں، تو یہ مانگنے کا، دینے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بڑا وسیع موضوع ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور ظاہر بات ہے، خیر میرا رجحان تو بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتا ہے. دیکھا جائے تو علماء طبقہ جو ہے وہ کہاں مطلب کہ ہوٹلوں پہ جاتا ہے جہاں اتنا کا جو مطلب ٹپس کے جو معیارات اور ٹپس کے جو نا وہ درجے اور اس کی تقسیم بندی وہ کما حقوں کے سامنے آتی ہو. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے مطلب کہ اتنا مہنگا کھانا کھا لیا ہے، چلو ایک شخص کھانا دے رہا ہے، صرف کر رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بھوکے کی جو نظر ہے نا جی اس سے بچنا چاہیے. صحیح. راہ علم میں لکھا ہوا ہے کہ جس کھانے پر فقیر کی نظر پڑتی ہے نا جی اس سے برکت اڑ جاتی ہے. اللہ، مطلب ایک بندہ جو نا وہ رسی مطلب کسی چیز کا محتاج ہے، سخت محتاج ہے، جی اور وہ اس کھانے کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے سے جا رہے ہیں جناب وہ کھانا لے کر، تو اس کی برکت میں کمی آتی ہے. اللہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ فقیروں نے بھی یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے، جہاں آپ نے پیسے نکالنے ہیں نا وہاں آ کے وہ کھڑے ہوں گے، پیٹرول پمپ پر کھڑے ہوں گے، دودھ کی دکان پہ، بیکری کی دکان پہ، کھانے کی دکان پہ، جہاں آپ کی جیب سے پیسے نکلے اور انہوں نے آ کے دو چار نے آپ کو روک لینا ہے. جی اب ہو سکتا ہے وہ محتاج ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیشہ ور فقیر ہوں، ٹھیک، لیکن اس وقت دکھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. جی اگر بندہ نہیں بھی دیتا اور سوچتا ہے کہ یار یہ تو پیشہ ور لگتا ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنی ضرورت کی چیز خریدی ہے، اور اپ ڈاؤن تو ہوتا ہے نا. جی ایک غریب آدمی ہے، ایسا ہے جو لے سکتا ہے، ایک نہیں لے سکتا. تو بعض اوقات ویٹرز کے حوالے سے بھی خدا ترسی کا پہلو بھی ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا کھانا کھا لیا ہے، اور جو اچھا کھانا کھاتا ہے وہ دیگر اس کی ضروریات بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں بعض اوقات. صحیح. تو یوں اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس کے مطلب ایک غریب آدمی کے سامنے آپ پیسہ لوٹائیں، جی وہ یوں تو دیکھے گا نا، ترستی ہوئی نگاہوں سے تو دیکھے گا. جی اب اس کے دل میں ایسے موقع پر خوشی داخل کرنا نا، جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل ہے. اس کیفیت سے تو اسے کم از کم نکال لے گا. ایک احساس کمتری کی کیفیت سے وہ نکلتا ہے، خوشی داخل ہوتی ہے اس کے دل کے اندر. یہ بات اس پس منظر میں ہو رہی ہے جہاں کوئی کنڈیشنل معاملہ نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، اس کو کوئی اس نے مانگا نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے آپ نے دے دی. یہ وہاں بات ہو رہی ہے. جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بندہ سفر سے ہوتا ہے، اس نے کسی ہوٹل میں پہنچا ہے، جی ٹھیک ہے، اب ہوتا ہے کہ جناب ویٹرز آتے ہیں، جی جی ہم آپ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. اب کوئی شخص ایسے موقع پر سامان جس نے رکھا ہے کچھ پیسے نکال کے دے دے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں. سفر بھی ظاہر بات ہے خطرات کا مجموعہ ہوتا ہے، جی چلے پہنچتے ہی میں صدقہ نکال دوں. تو سفر سے جانے سے پہلے بھی صدقہ نکالنا جو ہے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے. صحیح. حج کے جو آداب بیان ہوتے ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ جی صدقہ خیرات کرتا ہوا جائے،
یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں جانا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہوا جائے. تو یوں اچھی نیتوں کے ساتھ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کیے جائیں تو بڑا اجر و ثواب اس پہ حاصل ہوتا ہے، بڑی برکتیں اس پر حاصل ہوتی ہیں. نیت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اب وہ کہتا ہے میں ایسے بریانی پکاؤں گا لوگوں کو پتہ چلے، انگلیاں چاٹ کے جائیں. جی. کوئی ثواب نہیں ملے گا. بے شک وہ نیاز میں پکا رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. وہ یہ نیت کرتا ہے یہ تو نیاز ہے، نیاز اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کھانا ہے، اس کھانے کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اب اس کی واہ واہ کے لیے نہیں ہے، جی. فخر اور تفاخر کے لیے نہیں ہے. تو نیتیں جو ہیں وہ چیزوں کو بالکل مختلف بنا دیتی ہیں. اس لیے تو کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے جی. کال دیجیے جی. مکان کے بارے میں معلومات کرنی تھی مجھے. وراثت کا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے، وہ 16 لاکھ کی مالیت کا ہے، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا مجھے کہ کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے بہنوں کا اور کتنا بھائی کا حصہ ہوتا ہے. 2 بھائی ہیں ہم، 4 بہنیں. اب آپ نے یہ تو بتایا نہیں ابا آپ کے زندہ ہیں، اماں زندہ ہیں، کس کی وراثت ہے؟ والدہ کی ہے تو والد زندہ ہے یا نہیں؟ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو وراثت کے مسائل پوچھنے بھی نہیں چاہیے اس طرح فون پر، علماء کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے. بڑا آسان ہوتا ہے، ایک دن میں جواب مل جاتا ہے. تو صورتحال واضح نہیں تو میں کیا عرض کروں. اور ہو سکتا ہے کسی کا بھی انتقال نہ ہو، زندگی میں دونوں زندہ ہوں. پوچھ رہے زندگی میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ تو زندگی میں تو کوئی حصہ نہیں ہوتا. ماں باپ کا جو مال ہے وہ اس کے مالک ہیں جب تک کہ ان کی سانس بند نہیں ہوتی. انتقال ہوگا پھر ان کی جو ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ترکہ کہلاتی ہیں، اور ترکے میں وراثت جاری ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام